کہ نہیں معلوم پڑتا کہ جوتا باہر اتار کے آ جانا تھا. کچھ لوگ بے دہانی میں اندر بھی آ جاتے ہیں. اب اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کے آپ جو ہے سختی سے ڈانٹنا شروع کر دیں کہ تمہیں عقل نہیں ہے, تمہیں فلاں نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں, تم نے بے ادبی کر دی. بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اچھے انداز میں اس کو تعلیم دی جائے. جیسا کہ اس حدیث میں تو الفاظ نہیں ہیں, لیکن دوسری حدیث میں روایت میں الفاظ یہ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور بڑے پیار سے سمجھایا کہ اللہ کی جو مسجدیں ہیں وہ اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں کہ وہاں پر قضاء حاجت کی جائے, بلکہ یہ اللہ کے ذکر کے لیے اور عبادت کے لیے جگہ, تو ان کا پاک صاف رکھنا ضروری ہے. تو آپ نے اس اچھے انداز میں, احسن انداز میں ان کی اصلاح فرما دی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انداز اصلاحانہ ہونا چاہیے, محبت والا ہونا چاہیے, نفرت والا اور دھتکارنے والا نہیں ہونا چاہیے. اسی کے ضمن میں موجودہ زمانے میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا, اور وہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے ہر کسی کے پاس جیب میں موبائل ہے. مسجد میں ہم آتے ہیں, ہونا تو یہی چاہیے کہ موبائل یا تو ہم لے کے نہ آئیں, یا لائیں تو اس کو سائلنٹ کرنے اور اس کی آواز کو خاموش کروانے کا کو یقینی بنائیں. لیکن انسان ہے بھول بھی جاتا ہے. اچھا, بہت مرتبہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کسی شخص کا موبائل بولتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میرا موبائل بول رہا ہے. اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں. کبھی آپ نے موبائل نیا لیا ہوتا ہے, نہیں پتا ہوتا کہ اس کی ٹون یہ بجتی ہے, نہیں ذہن میں, یعنی ایک دفعہ یاد نہیں ہوتا کہ یہ میرے موبائل کی رنگنگ ٹون ہے. بالخصوص جو بزرگ ہیں ان کے لیے فوری رد عمل کہ جی یہ موبائل بج رہا, آپ کو بتانا پڑتا ہے جی حضرت یہ آپ کا موبائل بج رہا. اچھا, وہ ایک دم سے پریشان ہو کے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ موبائل لے رہے. اب سارے ایسے جو ہے نا غصے کے ساتھ دیکھ رہے, اور بہت سارے لوگ بول بھی پڑتے ہیں, اور نماز ساری خراب کر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا. ٹھیک ہے کہ نہیں بجنا چاہیے, اور بالخصوص بسا اوقات رنگنگ ٹون بھی بڑی معیوب سی ہوتی ہے, اس کو رکھنا ہی نہیں چاہیے. ویسی عام طور پر بھی ویسی رنگنگ ٹون نہیں رکھنی چاہیے. لیکن اگر کسی کی غلطی ہو ہی گئی ہے تو اس سے صرف نظر بھی کر, اور اس کو ہر وقت جس کی غلطی ہوئی فوراً اس پر پکڑ کر دینا, یہ درست بات نہیں. صرف نظر کر دے, اور سمجھانا بھی ہے تو علیحدہ سے سمجھائیں کہ جی ایسا نہ کریں, اس کو آپ آ کر بند کر دیا کریں. وہیں سے اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے سلام پھیرتے ساتھ نہ ذکر کا خیال ہے نہ کسی اور چیز کا خیال ہے. اور ویسے تو والعیاذ باللہ اللہ ہم سب کے پردے رکھے, نماز میں جو ہماری توجہ ہوتی ہے وہ سب کو ہی پتہ, لیکن دوسرے کسی کی غلطی کے اوپر بڑا مواخذہ ہے. اس لیے یہاں پر تھوڑا سا ایک دوسرے کا خیال کرنا, بزرگوں کا خیال کرنا, بھول جانے پر دوسروں کو سپیس دے دینا, یہ بڑی اہم چیز. دوسری بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گندگی پھیلائی گئی تھی پانی منگوایا اور اس کے اوپر بہا دیا اور اس کو صفائی کروا دی. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر جگہ سزا نہیں. آپ نے یہ نہیں کہا چلو جی اب صاف کرو, تم نے گند پھیلایا تم ہی صاف کرو. اخلاق اور معاملات کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو سزا سارا ٹائم دینی ہی ہے, یا اس کو تحقیر کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ اب یہ کام کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور وہاں بہا دیا. تیسری بات جو حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی جگہ اگر ایسی کوئی نجاست گر جائے تو پانی اس کو صاف کر دینے والا اور پاک کر دینے والا ہے. اور اس حدیث کو اس باب میں لانے کا یہی مقصد کہ اگر کہیں پر کوئی بول و براز ہے تو اس جگہ کو پاک کرنے کے لیے وہاں اگر پانی بہا دیا جائے اور وہ دھل جائے, اس سے اس کے اثرات ختم ہو جائیں, تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے, اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں. اسی کی ذیل میں یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہوں گا, بسا اوقات مساجد میں بچے آتے ہیں اور ایسے بچے آتے ہیں ماں باپ کے ساتھ کہ جو عموماً واش روم کے ٹرینڈ ہوتے ہیں, یعنی وہ لباس میں یا پیمپر پہننے والے نہیں ہوتے, لیکن کبھی بچہ ہے اس کو نہیں کنٹرول ہوا اور اس کا پیشاب نکل جاتا ہے. ایسے میں بھی ہمارے ہاں معاملات اور رویہ بڑا سخت ہو جاتا ہے, اور یہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ بچوں کو لایا ہی نہ کریں. یہ درست بات نہیں. تحمل اور برداشت سے کام لیں. ایک بچے نے غلط کام کر دیا, وہ بچہ ہے, اللہ کے رسول تو بڑے کی وہ چیز برداشت کرے, ہمیں بچے کی نہیں برداشت. وہاں پر اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کر دیں. بچوں کو مسجد لانا چاہیے, ہاں
ان کو اچھے انداز میں سکھانا چاہیے کہ مسجد میں کیا کام کرنے ہیں، کیا کام نہیں کرنے، کون سی چیز کس طرح سے کرنی ہے، کس طرح سے نہیں کرنی. اگر وہ کوئی غلطی کرے تو ان کی اصلاح کرنی چاہیے اور ان کو ٹرین کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو مسجد سے باہر نکال دینا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جی